خودی کا سر نہاد لا الہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعہ کی نشست نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آیت نمبر 81 آل عمران سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ آیت نمبر 81 اور 82۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تم کو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پس اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب کبھی ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و حکمت دے اور وہ بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں رسول آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت و امداد کرنا اس کا فرض ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے علم اور نبوت پر نظر ڈال کر بعد والے نبی کی اتباع اور امداد سے رک جائے۔ ان سے کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرا بوجھل مضبوط عہد و میثاق لے رہے ہو؟ سوالیہ نشان یہاں پہ ہے۔ سب نے کہا ہاں، ہمارا اقرار ہے رہے۔ تو فرمایا گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ اب اس میثاق اور عہد سے جو پھر جائے وہ قطعی فاسق، بے حکم اور بدکار ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا، اس کی زندگی میں اگر اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ یہاں پر تبری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے رسول اللہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک دوست قرضی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، تو اگر آپ فرمائیں میں انہیں پیش کروں۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت نے کہا تم دیکھتے نہیں آپ علیہ السلام کے چہرے کا کیا حال؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد علیہ السلام کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کا غصہ دور ہوا اور فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی تم میں آ جائیں اور تم ان کی تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ یہ روایت یہاں بیان کی گئی ہے، لیکن یہ مسند احمد کی یہ روایت ضعیف بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ اس کے اندر کچھ راوی جو ہیں ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ نہ پوچھو وہ خود گمراہ، یعنی ان سے کچھ نہ پوچھو وہ تو خود گمراہ ہیں، تم کو راہ راست کیسے دکھائیں گے؟ بلکہ ممکن ہے کہ تم کسی باطل کی تصدیق کر لو یا کسی حق کی تکذیب کر بیٹھو۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر۔ بہرحال یہ روایت بھی ضعیف یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔
واللہ عالم بالصواب۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 83 اور 84 کے اوپر۔ شروع ہو رہی ہے آیت افغیرہ سے اور ختم ہو رہی ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85۔ یہاں پر ہم آیت نمبر 83، 84 اور 85 کا ترجمہ پڑھنے لگے ہیں۔ کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمانوں والے اور زمین میں والے اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں تو اور جبرن ہوں تو سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو کہہ دو، اگلی آیت ہے آیت نمبر 84، تو کہہ دو قل آمنا، تو کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا سب پر ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 85 یہاں کا ترجمہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، یہاں پہ یہ ہیڈنگ باندھی جا رہی ہے اردو میں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اس نے اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی معرفت نازل فرمایا ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا، کوئی شخص اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے، اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی مطیع ہیں، خواہ خوشی سے ہوں خواہ ناخوشی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی زمین و آسمان کی تمام تر مخلوق اللہ کے سامنے سجدے کرتی ہے اور اپنی خوشی سے یا جبرن۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور آیت کے یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے سورۃ النحل کی کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار اور سب فرشتے، کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے رب تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو کچھ حکم دیے جاتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ پس مومنوں کا ظاہر باطن قلب و جسم اللہ کے مطیع ہیں، اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ کافر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور جبرن اللہ تعالیٰ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، کوئی چیز بھی اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک غریب حدیث یہ بھی وارد ہے کہ رسول اللہ اسلام نے فرمایا آسمانوں والے تو فرشتے ہیں جو بخوشی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یا فرما گزار ہیں، اور زمین والے وہ ہیں جو اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی بشوق تمام اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہیں، اور ناخوشی سے ماتحت وہ لوگ ہیں جو لوگ مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں میدان جنگ میں قید ہوتے ہیں، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے لائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے۔ یہاں پر طبرانی کی روایت کا یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے جو ابھی پیچھے روایت پڑھی، لیکن اس کو بھی اس میں بھی وضع کا حکم لگایا ہوا ہے کہ یہ بھی روایت جو ہے یہ موضوع ہے، یہ اس طرح سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ تو کہہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، یہاں پر 84 85 تک کی آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران سے۔ پھر فرماتا ہے کہ تو کہہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قرآن پر اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب پر اور جو صحیفے وہی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، ان کی اولاد پر جو اترا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا اس میں ذکر ہو رہا ہے اسباط۔ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں جو حضرت یعقوب کی نسل میں سے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو انجیل، اور بھی جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لائے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں کوئی تفریق
اور جدائی نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، بلکہ ہمارا ایمان سب پر ہے، ہم اللہ کے فرما بردار یا فرمان گزار ہیں۔ پس اس امت کے مومن تمام انبیاء اور کل الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب ہر نبی کو سچا جانتے ہیں۔ پھر فرمایا دین اللہ تعالیٰ کے سوا جو شخص کسی اور راہ پر چلے اس سے قبولیت دور ہے اور آخرت میں وہ نقصان دہ ہوگا۔ یعنی یہاں پہ تفسیر ہو رہی ہے افغیر دین اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسند احمد کی پھر آگے روایت یہاں پر کوٹ کی جا رہی کہ اس میں ہے کہ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آ کر کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو اچھی ہے، صدقہ آئے گا کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے، روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے، سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی باعث میں پکڑوں گا اور تیری وجہ سے میں انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَمَن یبتغی، یہ حدیث صرف مسند احمد میں ہے، یہاں پر بھی اس روایت کے اوپر بھی ضعیف کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اس سے بھی یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اسے تفسیر ابن کثیر سے، تو اس کی بہت ساری روایات جو ہیں اس کے اوپر ضعف کا حکم لگا ہوا ہے، کہیں پہ موضوع کا بھی لگا ہوا ہے، اور خیر صحیح روایات بھی ہوتی ہیں، جہاں صحیح ہو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح درجے کی مانی گئی ہے محدثین کے نزدیک۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 86 اور 87، 88 اور 89 کے اوپر۔ کیف یہدی سے آیت شروع ہو رہی ہے اور آیت نمبر 89 ختم ہو رہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کے اوپر۔ تو ان کا ترجمہ کرتے ہیں 86 87 سے 89 تک کا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان پر تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس پہ ان آیات کے اوپر یہاں پر انہوں نے مفسر نے یا اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے اگر مرتد سچی توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہاں پر روایت بیان آ رہی ہے اور مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے، پہلے آپ کو بتا دیں۔ امام حاکم، اچھا جی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کے مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ اسلام سے دریافت کرو کیا میری توبہ پھر بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے دریافت کرنے پر یہ آیات اتری۔ اس کی قوم نے اسے کہلوا بھیجا اور وہ پھر توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ ابن جریر کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، نسائی کا، حاکم کا، ابن حبان کا بھی یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سند اس کی صحیح درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے آگے ایک اور روایت ہے مسند عبدالرزاق کی، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے اس کی، خیر ہم اس روایت کو پڑھ دیتے ہیں۔ اچھا، مسند عبدالرزاق میں کہ حارث بن سوید نے اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم میں جا ملا، اسلام سے پھر گیا، اس کے بارے میں آیات اتری۔ اس کی قوم کے ایک شخص نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی قسم تو سچا ہے، یعنی وہ جو بندہ ہے اس نے سنائی آیات، اللہ تعالیٰ کے نبی تو تجھ سے بہت ہی زیادہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کی طرف لوٹ آئے، اسلام لائے اور بہت اچھی طرح سے اسلام کو نبھایا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ واقعہ جو ہے بہرحال یہ اس کی سند جو ہے ضعیف بتائی جا رہی ہے، لیکن جو اس سے پہلے والی سند تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی روایت جو ہے کسی درجے کو حسن کو پہنچ سکتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہاں پر اس کی سند کو رزاق کی سند کو ضعیف پر بیان کیا ہے۔
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اگلی آیات آ رہی ہیں 90 اور 91، اور یہ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں تیسرے پارے میں، یہ تیسرے پارے کے اندر آل عمران کا یہاں پہ یعنی آخری آیات ہیں، تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں. آل عمران تو آگے چلے گی. بہرحال یہ آیات شروع ہو رہی ہیں ان الذین کفروا اور ختم ہو رہی ہیں وما لهم من الناصرین، ٹھیک ہے. اچھا ترجمہ پڑھتے ہیں. بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں. آیت نمبر 90 ختم ہوتی ہے. 91 چلتے ہیں آگے. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے وہ فدیہ میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں. ٹھیک، تو آگے چلتے ہیں. یہاں پر حالت نزا میں توبہ قبول نہیں، اس کا یہاں پر بیان آ رہا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں. یہاں سے مفسر نے کیا اس کی تفسیر کی آیت نمبر 90 اور 91 کی. ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پروردگار عالم ڈرا رہا ہے کہ موت کے وقت بھی تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، جیسے اور جگہ پر بھی آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، یعنی آخر دم تک، یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اور یہی یہاں پر ہے کہ ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل پر لگ گئے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہوئے، پھر اسلام لائے پھر مرتد ہوئے، پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج کر پوچھوایا کہ اب ہماری توبہ قبول ہے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تو اس پر یہ آیت اتری. ٹھیک ہے، اس کی پھر فرماتا ہے کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں گو اس نے زمین بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز، غلام آزاد کرنے والا اور کھانا دانا دینے والا شخص تھا، کیا اس کی یہ نیکی کام آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین یہی کہا، یعنی اے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش. جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے، اس طرح اور معاوضہ بھی اس کے لیے بہر قبول نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. مسند احمد کی اچھا لا بیع فیہ ولا خلال کا بھی ریفرنس یہاں پر دیا جا رہا ہے، جو کہ سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 31 سے ہے. اچھا اس دن نہ خرید و فروخت ہے، نہ مودت، نہ محبت. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے. وہ کہے گا ہاں. تو جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس سے بہت کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو بغیر شرک کے نہ رہا. یہ حدیث بخاری و مسلم میں اور دوسری سند کے ساتھ بھی ہے. مسند احمد کی ایک اور حدیث بھی یہاں پر بیان ہو رہی ہے. بہرحال یہ روایت جو ہے یہاں صحیح بتائی جا رہی ہے کہ ایک جنتی کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو تم نے کیسی جگہ پائی؟ وہ جواب دے گا اے اللہ بہت بہتر. اللہ فرمائے گا اچھا اور جو کچھ مانگنا چاہو دل سے تو وہ تمنا کرو. تو یہ کہے گا باری تعالیٰ میری صرف ایک تمنا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کے مرتبے دیکھ چکا ہے. اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا اللہ بہت بری. اللہ فرمائے گا ساری زمین کو بھر کر سونا دے کر بھی ان نظاموں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ. اس وقت باری تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی، تو نے اس سے بھی نہ کیا، یعنی چنانچہ وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے آپ کو چھڑوا سکے یا کسی طرح کی مدد کر سکے. تو الحمدللہ یہاں پر تفسیر ابن کثیر کا پارہ نمبر 3 ختم ہوا اور آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ پارہ نمبر 4 سے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 92 سے دوبارہ شروع کریں گے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا ہے اس کو اللہ قبول فرمائے، اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہوگی
اس کو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله